اس راستے پر آؤ گے، اس کلام سے آؤ گے، اس جام سے آؤ گے تو پھر ہم تمہیں اپنا لیں گے، تم ہمارے ہو جاؤ گے، ہم تمہارے ہو جائیں گے۔ اب محفل میلاد کا پیغام کیا ہے کہ خدا کی بارگاہ اور مصطفیٰ کی بارگاہ تک جانے کے لیے ہم اپنی رائے، اپنی طبع اور خواہش نفس سے نہیں چلیں گے، بلکہ جو نبی کا فرمان ہوگا اس پہ چلیں گے۔ شریعت کے بغیر نبی کا در نہیں ملتا، شریعت کے بغیر خدا کا در نہیں ملتا، شریعت کے بغیر نعرے لگانے والے اور شریعت کے بغیر دعوے کرنے والے، نہ ان کا دعویٰ قبول ہے نہ ان کا عمل قبول ہے۔ اور جب نماز کے لیے کہا جائے نا کہ بابا جی چلو نماز پڑھو، تو وہ کہتے ہیں جی دو ہی تو جگہ ہے میرے لیے، اس کے علاوہ تیسری جگہ میں تو میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، ابھی میں تیسری جگہ پر ہوں۔ تو بابا تیرے دو جگہ کون سے ہیں نماز کے لیے؟ کہا دو، یا مکہ میں پڑھتا ہوں یا مدینہ میں پڑھتا ہوں، تیسری جگہ میں پڑھتا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا پھر روٹی ادھر کیوں کھاتے ہو، پانی ادھر کیوں پیتے ہو، فروٹ کیوں کھاتے ہو، چاٹ کیوں کھاتے ہو، پیسے کیوں لیتے ہو؟ جہاں نماز پڑھتے ہو ہم مانتے ہیں تم مکے میں پڑھتے ہو، تو جب مکے میں نماز پڑھتے ہو تو وہاں کی روٹی کیوں نہیں کھاتے ہو، یہاں کی کیوں کھاتے ہو؟ اور میں حیران ہوں آپ لوگوں پر کہ جو نماز وہاں پڑھتا ہے روٹی آپ اس کو یہاں دیتے ہیں۔ کوئی گل صحیح کہ نہیں؟ تواڈے کول روٹیاں زیادہ، جڑے مکہ مدینہ نماز پڑھنے والے تے اتھے نہیں پڑھتے، تسی انہوں روٹی کیوں دیندے ہو؟ وہ آپ کے مال پر بھی قابض ہیں، آپ کے دسترخوان پر بھی قابض ہیں، آپ کے ذہنوں پر بھی قابض ہیں، اور آپ اتنے سادہ سنی کہ اسے کھانے بھی نہ دیتے۔ ان کو پتہ ہے نا کہ باقی تو ہمیں جگہ دیں گے نہیں، نہ بستر دیں گے، نہ منجی، نہ مج، نہ کٹا۔ وہ منجی بھی لے جاتے ہیں، منج بھی لے جاتے ہیں، کٹا بھی لے جاتے ہیں، اور جب نماز کا کہو تو کہیں یا مکہ میں یا مدینہ میں۔ آپ نے آئندہ اس کی کوئی نہیں سننی ہے، آپ نے ان کو کہنا ہے جب نبی نے نماز نہیں چھوڑی، ہم مانتے ہیں وہ مکے میں پڑھتے رہے، مدینے میں پڑھتے رہے، جہاں جگہ ملی پڑھتے رہے، جب نبی نے نہ چھوڑی تو نبی کا غلام کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس لیے شریعت کی پابندی کا عہد کر کے اٹھو کہ ہم حتی المقدور کوشش کریں گے کہ ہم شریعت پر عمل کریں گے۔ آپ نے ناتھوانی سنی ہے نا؟ سنی ہے؟ مزہ آیا؟ اچھا مجھے ایک شعر بتا دو، یہ علماء بیٹھے ہیں آپ بول سکتے ہیں، آپ کوئی ایک شعر جو عقیدے کے خلاف ہوا ہو، جو قرآن کے خلاف ہوا ہو، جو ایک کی تائید اور ایک کی مخالفت میں بیان ہوا ہو، آپ میں سے کوئی ایک بتا دے تو ہمارے سنی عوام وہ کلام کیوں سنتے ہیں جس میں ایک کو ترک کیا جاتا ہے اور دوسرے کی مخالفت کی جاتی ہے؟ تو ہم تو اصحاب والے ہیں، ہم آل رسول والے ہیں، ہم تو آل رسول کی نعت اور ان کی محبت کے ترانے گانے اور سنانے اور سننے والے لوگ ہیں۔ ہم ان میں سے کسی کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ صحابہ کرام اور آل رسول محمد عربی کے آنکھوں میں اور دل میں جگہ پانے والے لوگ ہیں۔ یہ صحابہ وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر نبی خوش ہوا کرتے تھے، دل میں ٹھنڈک آیا کرتی تھی۔ اب کوئی صحابی ایسا بتاؤ جو نبی کو پسند نہ ہو اور انہوں نے دل میں رکھا ہو، اور کوئی ایسا صحابی بتاؤ جو ہو صحابی اور دل میں نہ رکھا ہو، باہر رکھا ہو۔ تو اگر نبی کے دل کو خوش کرنا ہو تو جو وہاں بستے ہیں پہلے ان کو خوش کرو۔ ہم ہر ایک کے غلام ہیں، لہٰذا آج جو طوفان بدتمیزی ہر طرف پھیلایا جا رہا ہے، ہم اس کا شکار ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ بات ذہن میں آئی؟ اور ہم ویسے جلدی شکار ہو جاتے ہیں، اور شکار ہو کے فوراً ڈھیر بھی ہو جاتے ہیں۔ ڈھیر نہیں ہونا، نہ ڈھیر ہونا ہے نہ شکار ہونا ہے، اور وہ بھی منافقوں سے، نبی کے در سے دھتکارے ہوئے ان لوگوں کے شکار ہو۔ آپ ان لوگوں کے شکار نہ ہو۔ ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے گھر کو مضبوط کرنا چاہیں تو کسی کو کیا سوال ہو سکتا ہے، کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ سنیت، اہل سنت و جماعت ہم سب کی بدایت و نہایت ہے۔ اس گھر میں رہنے